اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، پر اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، لیکن وہ جو مرکزیت اللہ نے بنائی ہے اس مرکزیت کے عدل کرو، مرکزیت خانہ کعبہ، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، ورنہ ہر مقام اللہ کا اپنا ہی مقام ہے۔ اسی کو یکسوئی کہتے ہیں کہ یکسوئی کا مطلب ہے ایک شو ہو کے قبلہ روح ہو کے سارے یکسوئی ہوگی، ورنہ جہاں بھی فین آباد تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی آپ جا کے دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے، آپ مشرق کو منہ کرو مغرب کو کرو، ہے تو اللہ کی بات، لیکن پھر ایک مرکز بن گیا، اب آپ مرکز کو قائم رکھو۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لائے، اب آپ اسی کے حوالے سے چلیں۔ یکسوئی کا معنی کسی ایسے مقصد کا اپنے لیے تعین کرنا جس مقصد پر باقی کے مقاصد نثار کر دیے جائیں۔ کیا کہا؟ کوئی ایسا مقصد اپنے لیے مقرر کرنا جس مقصد کی خاطر باقی کے مقاصد قربان کرنا آسان ہو، وہ یکسوئی ہے۔ ہر راستہ ہر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، کیا کہا؟ ہر راستہ ہر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، ملا ہوا ہے، لیکن آپ کے گھر کو ایک ہی راستہ جائے گا۔ یکسوئی کا معنی راستوں سے راستہ لیتا ہوا انسان اپنی راہ چلتا جائے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو جھگڑا کرنا ہے، راستہ سیدھا جانا۔ کائنات کی تمام جو عظیم اشیاء ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں یکسوئی میں گردش کر رہے ہیں۔ انسان کے لیے دقت ہوتی ہے، کبھی ادھر چل جاتا ہے کبھی ادھر چل جاتا ہے، بیچارہ ہے نا، کبھی جلدی اٹھ بیٹھتا ہے کبھی دیر سے اٹھتا ہے کبھی اٹھتا نہیں ہے، اس لیے اس کو یکسوئی کا پیغام دیا کہ تو سیدھا راستہ چلتا جا، اس راستے میں زیادہ ورائٹی افکار کی نہ کرنا، کثیر مقاصد زندگی میں نہ بناؤ۔ جو آدمی بہت سی زندگیاں گزارتا ہے اس کو بہت سی موتیں ہوں گی، کیا کہا؟ ایک زندگی کا تو ایک ہی موت ہے، اور جو بہت سی زندگی گزارے گا بہت سی موتیں گزارے گا۔ کہتا وہ یہ بھی ہے، اس کا یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دنیا کی سیر بھی کرنا چاہتا ہے، کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب کاروبار کرے گا گھر بیٹھ کے دکان میں تو سیر نہیں کرے گا، اس لیے ایک خواہش مرے گی۔ مطلب جو آدمی بینکر ہو اور ٹورسٹ بننا چاہے، بینکر بھی ٹورسٹ بھی، اب لازمی بات ہے کہ ایک چیز دوری ہوگی، دوسری نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سارے واقعات آپ دیکھو، دنیا کے اندر جتنے بھی یکتا آرٹسٹ ہوئے، فنکار، آرٹسٹ، رائٹر، ادھر ادھر، سب ایک سمت تصور ہے۔ یکسوئی کا معنی ہے کہ ایک مقصد کی طرف رجوع کرنا، باقی کے رجوع جو ہے نا ان کو ذرا روک دینا، یہ کام کر لینا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف آف بیلنسڈ ایکسیس۔ باقی زندگی میں بیلنس کر لو، ایکسیس میں ایک کر لو۔ بیلنس میں کھا بھی لیا پی بھی لیا، بیلنس ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بیلنس۔ وہ ایک شعبہ جو ہے نا یکسوئی والا، وہ ایکسیس۔ اس کو عام طور پر یہ بھی کہتے ہیں، میں نے یہیں بتایا تھا آپ کو کہ جیسے وہ پنہارن ہے، پانی بھر کے آ رہی ہے لڑکی، وہ باتیں کر رہی ہے اور گڑھے میں دھیان ہے، گاگر چھلکتی رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے نا، وہ بھی کدھر جانا کدھر جانا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یکسوئی کی بات جو ہے پنہارن سے پوچھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گاگر کے بیچ۔ اس میں نے کہیں اور چھلکانا نہیں ہے، اپنے کام میں کام ہے، توجہ ادھر لگی ہے، یہ یکسوئی ہے۔ یکسوئی کا معنی اپنے مقصد کا نگرانی کرنا، بظاہر اور مقاصد میں رہنا۔ کام ادھر کو لگے ہوئے ہیں، مثلا آپ کو پتا ہے کہ جیسے بچے نہیں ہوتے چھٹی کی گھنٹی کا انتظار، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یکسوئی ادھر لگی ہوئی ہے۔ یکسوئی جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ آپ کے لیے یکسوئی کا باعث ہے۔ حسن انتظار، حسن طلب، حسن نگاہ، حسن خیال، یہ ساری یکسوئی کی باتیں ہیں۔ یکسوئی جو ہے یہ روح کی سفر سے جاتا ہے، روحانی سفر۔ اور وجود جو ہے یکسوئی میں نہیں جا سکتا، یہ گرمیوں میں گرم ہو جائے گا، سردی میں ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے اوپر لباس بدل جائے گا، اس کے انداز بدل جائیں گے، جاگے گا، سوئے گا، روئے گا، ہنسے گا، یہ وجود ہے۔ روح کے اوپر ایک ہی موسم ہے، وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ وہ چاہے دوستی کا ہو، چاہے کس طرح کا ہو، چاہے اسلام کا ہو، چاہے کفر کا ہو، روح کا موسم عام طور پر ایک ہی موسم ہے۔ یکسوئی جو ہے اس کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے
اسے عزم بھی کہتے ہیں، امبیشن بھی کہتے ہیں، یکسوئی بھی کہتے ہیں۔ وہ چیز جو آپ کو ریسٹ لیس کرے، وہ چیز جو سونے نہ دے، وہ چیز جو غافل نہ ہونے دے، وہ چیز جو زندگی قیمت مانگے تو زندگی دینے کو انسان تیار ہو جائے، اس کو بولتے ہیں یکسوئی۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ جو آپ کے پاس ہے اویلیبل، ساری قیمت ہو جائے نا تبھی ادا کرنے کو تیار ہے، تو اس انسان کی کیفیت کو بولیں گے وہ یکسو جا رہا ہے، قبلہ رو جا رہا ہے، اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں مطلب کہاں سے کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں پتہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہے۔ مثال میں دی آپ کو کئی دفعہ دریا کی، وہ اپنے خیال میں چلتا جا رہا ہے، کناروں سے جھگڑا، ساحلوں سے جھگڑا، ادھر کو ادھر چلتا جا رہا ہے، مگن چلتے 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 سمندر میں مل گیا، اپنے راستے میں چل جائے۔ بس ایک آدمی ہے، اسے کہا یہ چٹھی ڈالو اخبار ڈاکانے میں، آپ وہ چٹھی ڈالنے بھیجیں، یکسوئی والا بندہ کیا کرے گا؟ چٹھی لے کے جائے گا۔ دوسرا جو ہے جھگڑے والا، اسے راستے میں کسی نے کہا او گدھے تم کہاں جا رہا ہے؟ کہتے پہلے تیرے ساتھ لڑائی کر لوں، وہ لڑائی کے میدان کھول لے گا، اور چٹھی وہیں کی وہیں رہ جائے گی، جو کام جا رہا تھا وہ وہی رہ گا۔ جب تجھے کام کا تھا کام کو نہیں کیا، کہتے راستے میں جھگڑا ہوگا، جس کا جو جھگڑا ہو گیا راستے میں وہ آدمی یکسوئی سے معروم ہے، کیونکہ جھگڑا جو ہے یہ مقصد سے معروم کر دیتا ہے۔ عام طور پر جھگڑا اسلام کے نام پر ہوتا ہے لوگوں کا، تھوڑا تھوڑا اسلام جس کو ہو جائے نا وہ جھگڑا کرتا ہے اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اللہ سپورٹ نہیں چاہتا آپ کی۔ ایک بات سب سے پہلے جو ہے آپ خود اللہ کے سپورٹر بنو، آپ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرو، پہلی بات۔ پھر یہ دیکھو کہ اللہ آپ پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کو اپنے اوپر اللہ کے راضی ہونے کا یقین نہ ہے، آپ دوسروں کو اللہ کے کیا حوالے کرتے جا رہے ہیں؟ اس لیے پہلے آپ اپنا قصہ نبیڑ لو۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے انا انذرناکم عذاب، ہے نا بتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کو ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے، عذاب کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں عذاب ہونا کہ وہ دن جس دن تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے آ گیا۔ یہاں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا نہیں ہوگا، سب کا مجموعی طور پر۔ اگر اعمال نامے پر رزلٹ آئے عذاب ہی ہے، تو اعمال نامہ کبھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ انسان بہت کامیاب ہو جائے، اس میں ساری رعایت ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا کہ تبلیغ وہ آدمی کرے جس کو اپنا خطرہ ٹل گیا ہو، جس کی اپنی نماز کے منظور ہونے کا اس کو اطلاع آ گئی ہو، وہ دوسروں کو کہے کہ اس طرح نماز منظور ہوتی ہے تم بھی کر لو۔ تو اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین کے لیے فساد پیدا کرنا پھر اللہ کی مچھلی۔ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دین ہی کی وجہ سے آپ کیا کرنا؟ فساد پیدا کرنا۔ یہ جو ہے نا یہ اللہ کے بندوں کی شان نہیں ہے۔ محبت سے آپ لوگوں کو قائل کرو، اور طاقت کے ساتھ وہ استعمال کرے جو امیر المومنین، کہ اس کی سلطنت میں کچھ لوگ کہنا نہیں مانتے اسلام کا، وہ استعمال کرے قوت امیر المومنین۔ امیر المنافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، امیر المومنین مومنوں کا امیر۔ یہ گویا کہ مومن ہونے چاہیے۔ اور ایک تو مسلمان ہوتا ہے نا، ایک مومن ہوتا ہے۔ اور مسلمان تو آپ دیکھو جی ایم سید مسلمان ہے، خان غفار خان مسلمان ہے، سارے مسلمان ہیں، ملک دشمن بھی مسلمان ہے، اسلام دشمن بھی مسلمان ہے، جو کہتے ہیں سوشلزم آنا چاہیے مسلمان ہے، بلکہ کمیونزم آنا چاہیے، یہاں پر ہے تو مسلمان ہی، لیکن مومن جو ہے وہ سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں مانگے، وہی ہونا چاہیے جو اللہ۔ غریب ہو جاؤ گے پھر کہتے غریب ہو تو غریب سی، اور آپ کو روٹی ملے گی، چھوڑو اسلام کو، یہ بے شمار لوگ ہاتھ لگائیں گے، روٹی کپڑے مکان پر ہاتھ کھڑا کر دیں گے، چلو اسلام بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے کھانا تو پورا کرو۔ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم کمپرومائز، دین کو دے کے دولت دنیا اگر مل بھی جائے تو میرے کام نہیں ہے، میرے زیادہ ایمان میں داخل ہونے والے۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا، تو جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ یہ فرشتوں نے ڈائلاگ کیا تھا اللہ میاں سے، اللہ میاں کیا تم بنا رہے ہو کہ اس کو بنا رہے ہو، یہ تو زمین پر جا کے خون بہائے گا، فساد کرے۔
ایسی بات ہے پتا؟ کیا کرے گا؟ ہاں اس سے پہلے پڑھو کیا ہے؟ خود دماغ سے پہلے کیا ہے؟ بہرحال یہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ فساد کرے گا اور یہ خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا، یہ فسادی لگتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ گویا کہ جھگڑا فطرت ہے، اور جھگڑا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر اللہ کا اعتماد ہے۔ اب آپ اس اعتماد کو پورا کرو کہ یہ نہیں تم ایسے کہتے جھگڑا کرے گا، نہیں جھگڑا کرے گا، تو گویا کہ جھگڑا نہ کرو۔ جس آدمی کو تم اپنی زندگی کی آسائش دے سکتے ہو، سردی میں اپنا کوٹ اتار کے دے سکتے ہو، اس کو اپنا ایمان دو۔ تم ایمان دیتے ہو اور اسے پیسہ نہیں دیتے ہو، تو گویا کہ تم ایمان سے بیزار ہو چکے ہو، کہتے چل ایمان تو لے لے، پیسہ تو میں دیتا نہیں، پیسے سے پیار ہے۔ جس شخص کا پیسے سے پیار ہے وہ ایمان نہیں دیتے تو کسی۔ تو ایمان یا اسلام دینا کس آدمی کا کام ہے؟ جو اپنا حصہ بھی دے سکے۔ جو شخص آسائش نہیں تقسیم کرتا وہ ایمان کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ تم اسے جنت دیتے ہو، دنیا کچھ نہیں دیتے تھے، تو لہٰذا کہتا مجھے دوائی دے دو، کہتا دوائی کے لیے کہتے کلمہ پڑھ تک پھر دوائی، تو گویا کہ اسے تم آسائش بھی نہیں دیتے، ضروریات بھی نہیں دیتے، اس کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتے، اور ڈانٹ لگاتے ہو حکم کے طور پر کہ چل تو نماز پڑھ، یعنی کہ ہم مشکل میں ہیں تو بھی مشکل میں آ۔ اس لیے یہ تبلیغ جو ہے یہ تبلیغ جائز ہے۔ تبلیغ محبت کی ہے، مائل کرنے کی ہے، قائل کرنے کی ہے، گائل کرنے کی بالکل نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا نہیں ہے۔ کہتے تھے کیوں تو نے مارا؟ کہتے نماز نہیں پڑھتا تھا، مار دی۔ اب یہ جو ہے نا یہ قتل ہے۔ دوسرے آدمی کو نماز کی افادیت بتاؤ اپنی محبت کے ساتھ۔ تمہارے پاس محبت ہے نہیں اور تبلیغ ہے، محبت نہ ہو اور تبلیغ ہو تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق جو ہے وہ جو تمہارے کہنے میں آ کے تمہارے ساتھ چلے۔ اور ہندو کے ساتھ تعلق ہو تو آپ مندر میں چل جاؤ گے کہ ہمارے دوست کا گھر ہے، چلو ادھر ہوا ہے مندر سے، تو دوست ہے نا ہمارا، تو اگر دوستی ہے تمہاری اس آدمی کے ساتھ پھر وہ تمہارے دین پر چلے گا، اور اگر دوستی نہیں ہے تو پھر تم سے بیزار ہے، تمہارے دین سے بیزار ہے۔ دشمن کو تبلیغ نہ کرو جب تک اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ یہ ہے نا بس ایسے تبلیغ کو پھینکنا لاٹھی کی طرح، یہ نہیں کرنا، یہ بات میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دوسرے آدمی کو یہی بات سچی ہے ملی ہے۔ جھگڑا میں نے آپ کو بتایا ہوا کہاں سے کہ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی، دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی۔ ایک آدمی کو ایک مولوی مل گیا، دوسرے کو دوسرا مولوی مل گیا، انہوں نے یہاں سے بات پکی کر لی، اس نے وہاں سے بات پکی کر لی۔ کہ دیکھو نا، اب یا رسول اللہ کہنے والی کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو جہاں بھی آیا سب کو مرنا ہے۔ آج کا مطلب ہے حال میں یہ کہنا حیات النبی، آپ کے وصال کے بعد آپ زندہ ہیں، یہ تو اسلام کے خلاف۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہاں یہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اور دوسرے نے کہا کہ اگر زندہ نہیں ہے تو کلمہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اب یہ باتیں جو ہے نا یہ الگ الگ دونوں کو نازل ہوئی نا بات، اور پھر دونوں آپس میں کلاش کر گئے۔ وہ اوپر سے بیان کرنے والے رخصت ہو گئے، اس نے کیا بیان کیا تھا، اس نے کیا بیان کیا تھا، درمیان فرق آ گیا۔ اب اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے حوالے سے مسلمانوں میں جھگڑا نہ ڈالیں، پھر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، حالات کے نام پر۔ اب آپ اپنے سوالات کا راستہ کرو، بولو۔ یہ چکری پر ہو چکا ہے کیونکہ بہت سارا دو مضمون اس کی مثال کیسی دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رو رہا ہے، بچہ، اس کو پین ہے، پنڈلی میں درد ہے، کوئی سے درد ہے، یا اس کی سے بچے کا کھلونا ٹوٹ گیا ہوتا ہے، اب اس کی نکل کائنات کھلونا ہے یہ ٹوٹ گیا،
یکسوئی ہے اس کے اندر، رو رہا ہے. اب اس کو آپ نے لگا دی چپیڑ، اب رو رہا ہے، اب اس کی یکسوئی پہلے ٹوٹ گئی، اب یکسوئی اس کی دوسری چلے گی کہ اب اس کو کھلونے کا درد نہیں ہے، اب درد کا درد ہے. یکسوئی بدل گئی. مرد وہ جس کی یکسوئی نہ بدلے، کہ جو آپ نے کہا دریا میں پھینکو تب بھی وہی کہا، اور جو موت میں پھینکو تب بھی وہی کہا. کلمہ وہ پڑھو جو موت کے بعد تک بھی سیم جاری رہے. یکسوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خیال آپ نے اٹھایا ہے وہ خیال ہمیشہ ہمہ حال رہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد. پھر یہ قائم رہتی بات.